يعلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 11 رمضان المبارک ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان اویس خالد۔ پروگرام حی علی الفلاح میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کروڑہ شکر اس ذات باری تعالیٰ کا جو خالق کائنات ہے، اور کروڑہ درود پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ ناظرین، میرے ساتھ مل کر دوسرے عشرے کی دعا پڑھ لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں حافظ نقیب الحسن صاحب، شہر سیالکوٹ سے تشریف لائے ہیں۔ شہر اقبال سے ان کا تعلق ہے۔ آئیے ان کی پرسوز آواز میں تلاوت کلام پاک سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی ذلک لعبرہ، ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی۔ اللہ اکبر۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما
فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی ناظرین، حافظ نقیب الحسن صاحب سے بڑی خوبصورت قرات آپ سماعت فرما رہے تھے. آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں شہر اقبال سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد نعمان باجوہ. سب سے پہلے میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، جب پڑھتے ہیں تو اشعار دل میں اترنے لگتے ہیں. آئیے ان کی خوبصورت اور پرسوز آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے. میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے. اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے. مجھے محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے. مجھے محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں، نعت پڑھتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے. نعت پڑھتا ہوں تو سانسوں سے مہک
منگتا ہوں، ان کی مرضی ہو تو ملتے ہمکتے شاکر، ان کی مرضی ہو تو ملتے ہمکتے شاکر، آپ نہ چاہیں تو مطلع نہیں ہونے دیتے، اپنا چاہیں تو مطلع نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی ناظرین، آپ بڑی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے تھے۔ ناظرین، سٹی 5 نیوز کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کے سامنے بہت ساری نئی آوازوں کو متعارف کرا رہے ہیں، بہت خوبصورت آوازیں آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ ماہ رمضان المبارک میں اور اس کے بعد بھی جاری رہے گا۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، آج کے موضوع پر علامہ صاحب سے ہم گفتگو کریں گے۔ سٹی وزیر آباد کا سب سے پرانا ریسٹورینٹ اب نئے انداز میں، علی محمد فیملی ریسٹورینٹ 1990 سے آپ کی خدمت میں پیش پاکستانی، چائنیز، باربیکیو اور فش کا بہترین مرکز۔ علی محمد فیملی ریسٹورینٹ کی نیو برانچ کا شاندار افتتاح اللہ کے کرم سے ہو چکا ہے۔ خوبصورت، صاف ستھرے، فل ایئر کنڈیشنڈ ہالز، فری وائی فائی کی سہولت کے ساتھ، فیملیز کے لیے علیحدہ ہال، عید اور معیاری کیٹرنگ کے ساتھ، پارٹی، سیمینار، منگنی، نکاح، برتھ ڈے اور دیگر فنکشنز کے لیے بکنگ جاری ہے۔ اسپائسی مزیدار باربیکیو، پاکستانی چائنیز کھانے، فرائی فش، گرل فش کی فریش مزیدار ویرائٹی کے ساتھ، جو پہلے وزیر آباد میں اور کہیں نہیں۔ آپ کے سامنے لائیو کچن کے ساتھ، فری ہوم ڈیلیوری 030089299696۔ بچوں کے کھیلنے کے لیے خوبصورت پلے لینڈ، علی محمد فیملی ریسٹورینٹ، سیٹھ الطاف اینڈ شہزاد سنز، جی ٹی روڈ، نزد نیو کچہری، بالمقابل کارڈیولوجی، وزیر آباد 0313742979۔ جی ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد عدنان عطاری قادری صاحب، میں ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی فضیلت ہے، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت ہے۔ میں علامہ صاحب سے آج پوچھنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ صحابہ کی تعریف کیا ہے، اصل میں صحابی کہتے کس کو ہیں اور ان کی کیا فضیلت ہے، قرآن و حدیث میں کیا مقام ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضع فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی وہ پاک ہستیاں جنہیں اصحاب رسول کہا جاتا ہے، صحابی کی تعریف محدثین نے یہ بیان فرمایا صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کو پایا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام کی زیارت کا انہیں موقع ملا اور ان کا ایمان پر ہی خاتمہ ہوا، سبحان اللہ، اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ یعنی اس تعریف سے وہ لوگ کہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں حضور علیہ السلام پہ ایمان تو لے کے آئے لیکن حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہی مرتد ہو گئے، یعنی ان کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، اس لیے ان کو صحابی رسول نہیں کہا جائے گا۔ اور اگر ہم احادیث کی کتابوں میں دیکھیں، اصول حدیث میں دیکھیں تو صحابہ اکرام کی حجۃ الوداع کے اندر جو تعداد تھی وہ 2 لکھی گئی، بعضوں نے کہا 1,14,000 تھی اور بعضوں نے کہا 1,24,000 کے قریب تھی، یعنی کم و بیش اتنے صحابہ اکرام تھے۔
لیکن اگر اصول حدیث میں دیکھا جائے، اسماء الرجال میں دیکھا جائے، تو تقریباً 7,000 صحابہ اکرام ہیں جن کے نام ہمیں ملتے ہیں۔ ان کے علاوہ بقیہ جو صحابہ اکرام ہیں ان کے نام ہمیں نہیں ملتے، تاریخ میں ویسے نہیں ملتے نا، تاریخ میں ان کے نام نہیں ملتے، تقریباً صرف 7,000 صحابہ اکرام۔ اور یہ کتنی شان والی ہستیاں کہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا، اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ بے شک، یہی سچے مسلمان۔ بے شک، بے شک۔ یعنی یہاں پہ دیکھیں کتنا پیارا رب کائنات نے کلام فرمایا۔ اور اگر ہم قرآن پاک کو اس طرح پڑھیں تو اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنی رضا کا ذکر فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سبحان اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی۔ سبحان اللہ، یعنی کیسی پیاری اللہ تعالیٰ نے دو طرفہ بات ارشاد محبت فرمائی۔ اظہار فرمایا، یہ دو طرفہ کی ایک محبت ہے، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ اور یہ نہیں کہ اللہ بعض سے راضی ہے بعض سے راضی نہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سبحان اللہ نے سب کے ساتھ ہی بلائی کا ارادہ فرمایا۔ اس سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا وہ صحابی تھے ان کے سے بلائی کا ارادہ نہیں، یہ تھے ان کے ساتھ بلائی کا ارادہ تھا، نہیں، جتنے بھی صحابی رسول ہیں، چاہے کسی صحابی نے کو صرف اور صرف ایک سجدہ کرنے کا موقع کیوں نہ ملا، جتنے صحابی ہیں اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ تو جس پہ صحابی رسول کا لقب آ جائے وہ اتنی محترم، اتنی پیاری ہستی ہیں کہ ان کا ادب کرنا اس امت کے لیے ضروری اور نہایت واجب اور ضروری ہے، ہمارے ایمان کا حصہ۔ جی ہمارے ایمان کا۔ اچھا علامہ صاحب، یہ پہلے آپ بتائیں کہ سر کی آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جو ہے وہ ضروری ہے جی جی صحابی کے منصب کے لیے، یعنی اگر کبھی آج بھی کسی کو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رویت میں خواب میں زیارت ہوتی ہے تو وہ ان درجات میں اس طرح سے نہیں ہو سکتا، وہ صحابی نہیں کہلائے گا۔ صحیح۔ اچھا، دوسری بات علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو کہا گیا کہ ہدایت کے ستارے ہیں، تو میں چاہوں گا اس سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت آپ ہمارے ناظرین کے لیے فرما دیں۔ جی، ایک مشکات شریف ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، سبحان اللہ، فرمایا میرے جو صحابہ ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یعنی اس میں دیکھیں، ایک آپ اصول فقہ دیکھیں نا، میں جو پڑھا لکھا طبقہ ان کے لیے بھی ایک بات کرنے لگا ہوں۔ اصول فقہ کو اگر دیکھا جائے تو ایک مطلق ہوتا ہے، ایک مقید۔ مطلق میں کسی چیز کی قید نہیں لگائی جاتی، اور جو مقید ہوتا ہے اسے قید کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق بیان فرمایا، صرف یہ نہیں کہ خلفائے راشدین کے ساتھ خاص ہے، عشرہ مبشرہ کے ساتھ خاص ہے، اصحاب بدر کے ساتھ خاص، بیت رضوان والے اصحاب کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ کیا فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے جتنے بھی صحابی ہیں سارے کے سارے ستاروں کی مانند، ماشاءاللہ، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی پیروی کرو گے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا۔ یعنی اگر میں اس میں تھوڑا سا اور سمجھے ایک مزاج کو ایک اچھا کرنا چاہوں، ایک بات کرنا چاہوں ایک خوشی کے ساتھ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ستاروں کی مانند کہا، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ دوسری طرف دیکھا جائے اہل بیت کی شان میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک، سبحان اللہ، یعنی میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح، بالکل، جو اس میں سوار ہوا نجات پایا، جو اس سے اتر گیا وہ ہلاکت میں چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں جو بندہ سمندری سفر، جو پانی کے اوپر سفر کرتے ہیں، ان کو تجربہ ہے کہ یہ جو شپ وغیرہ چلتے ہیں، جب پہلے چلا کرتے تھے یہ جہاز جو چلا کرتے یا کشتیاں چلا کرتی، تو کشتی کی ایک ضرورت ہے، کشتی کی حاجت ہے پانی میں چلنے کے لیے، اور دوسرا ستاروں کی ضرورت ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے کشتی کو اپنی نشانیوں میں سے بھی ایک جگہ قرآن میں فرمایا کہ اب دیکھیں پانی پہ کشتیوں کا چلنا بھی میری نشانیوں میں سے، یعنی دیکھیں نا، ایک تو ہوگی کشتی کی ضرورت اور دوسرا ہو گیا رات کے وقت ستاروں کی ضرورت۔ بالکل، اس سے پتہ چلا جو ایمان جس بندے کے دل میں ہے، تو ایمان کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ کشتی کا ہونا بھی ضروری ہے، ستاروں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس سے سمت اور وقت کا پتہ چلے گا، اور اس سے آپ سمندر کو عبور کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ تو اگر کشتی نہ ہوگی پھر بھی اپنا راستہ عبور نہیں کر سکیں گے، اگر ستاروں کا نہ پتہ چلے گا تو گمراہی کی طرف بندہ چلے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام کا جو دامن ہے یہ مسلمان کی روح کے لیے نہایت ضروری ہے، یعنی اگر مسلمان ان کے دامن کو نہیں پکڑتا تو مسلمان گمراہی کی طرف جا سکتا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے وہ فرمایا تھا نا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول سبحان اللہ، یعنی ہمیں دونوں سے ہی پیار ہے اور دونوں کے صدقے انشاءاللہ اہل سنت کا بیڑا پار۔ سبحان اللہ، ہم اس کشتی کو بھی مانتے ہیں اور ان ستاروں کو بھی، اور یہی اصل میں ایمان کا خاصہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اچھا علامہ صاحب، یہ آج چونکہ ہمارا موضوع عظمت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ہے، تو میں ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی کرنا چاہوں گا
اور ایک دو پوسٹ بھی میں نے ایسی دیکھی, کچھ میسیجز کچھ وائرل ہو رہے تھے. میں چاہوں گا اس کی وضاحت آپ ضرور ہمارے ناظرین کے لیے کریں کہ کیا کوئی امتی کسی بھی وقت عبادت میں, درجات میں, کسی کیفیت میں, کسی وقت بھی, کسی مقام میں کسی صحابی سے بڑھ سکتا ہے؟ یا صحابہ کرام کو جو میں چاہوں گا عبادت میں فضیلت حاصل ہے, آپ وہ بیان کریں. اس کا ویسے جو جواب ہے نا آج انشاءاللہ میں ایک حدیث کی روشنی میں دوں گا. ایک مشکات شریف ایک کتاب ہے, اس کے اندر ایک حدیث مبارکہ لکھی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم پہاڑ کے برابر, بہت پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرو اور میرا کوئی صحابی ایک مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے تو اس مٹھی بھر کا جو آدھا ہے, مٹھی بھر نہیں, اس مٹھی بھر کا جو آدھا ہے تمہارا بہت پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنا اس مٹھی بھر کے آدھے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حالانکہ دیکھیں صدقہ اور خیرات تو ایک جیسی ہے, بالکل خیرات تو ایک چیز ہی کی جائے. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہے, دیکھیں مسجد حرام کی تو سمجھ آ گئی نا کہ وہاں پہ کعبۃ اللہ یعنی بیت اللہ ہے وہاں پر, جس کی وجہ سے اسے فضیلت, اتنی نمازوں کی فضیلت ملی. مسجد نبوی شریف کی جو نسبت ہوئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو اس کے بارے میں آیا کہ دوسری مسجدوں کی بنسبت یعنی وہاں پہ ایک نماز پڑھی گویا کہ 50,000 نمازوں کا اللہ ثواب دے. صحیح, فضیلت زیادہ ہوگی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی وجہ سے. اسی طرح غیر صحابی جو نبی علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ نسبت نہیں رکھتا, وہ عبادت کرتا رہے, روزے رکھتا رہے, لیکن ان کی عبادات کی طرح نہیں وہ بندہ ہو سکتا جنہوں نے نبی علیہ السلام کی صحبت کو اختیار کیا, جو نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہیں, جنہوں نے قرآن سیکھا ہے, حدیث سیکھی ہے, جنہوں نے احکام سیکھے ہیں, تعلیمات جو حضور علیہ السلام سے سیکھی ہیں ان لوگوں نے حضور علیہ السلام سے بغیر واسطے کے سیکھی. اور آج کا کوئی 1400 سال بعد ایک بندہ آ جائے اور آ کے بزرگوں پہ معاذ اللہ تان و تشنیع کرنی شروع کر دے. آج کوئی ایسا بندہ آ جائے کہ جو آ کے کہے جی قرآن کو اگر کوئی دیکھ کے پڑھتا ہے تو وہ معاذ اللہ صحابہ کرام سے زیادہ فضیلت والا ہے, یہ بالکل جاہلیت والی سوچ ہے. یعنی اس بندے نے صحابہ کے مقام کو سمجھا ہی, اور جو بندہ صحابہ کے مقام کو نہیں سمجھتا وہ ایسی بات کر سکتا ہے. اگر انہوں نے صحابہ کے مقام کو سمجھا ہوتا کبھی ایسی بات نہ کوئی کرتی. بالکل نہیں علامہ صاحب, ایک اور بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اوپر سے دیکھ کے پڑھتا ہے تو اس کو دوہرا ثواب ہے جی, جو یہ سننے میں بات ہے. تو دوسری طرف آپ یہ بھی تو دیکھیں جو زبانی پڑھا وہ آپ سے قرآن کی کتنی فضیلت ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اوپر سے دیکھ کے پڑھنے والا زبانی پڑھنے والے سے افضل ہو گیا؟ یہ تو کامن سینس کی بات ہے جو ہمیں سمجھ میں یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ دلو بھی کثیرم ویہدی بھی کثیرا, اسی قرآن کو پڑھ کے ہدایت بھی پا گئے اور گمراہ بھی ہو. اب گمراہ جو ہوئے کیا, انہوں نے اپنی سوچ سے سمجھا, لیکن جنہوں نے ہدایت پائی انہوں نے عشق رسول سے قرآن کو سمجھا. بالکل صحیح بجا فرمایا آپ نے. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ جو بغض صحابہ ہے جی یہ ایمان کے لیے کتنا خطرناک ہے؟ میں نے بڑے سادہ سے الفاظ میں ایک سوال کو سمیٹ دیا, میں چاہوں گا اس پہ آپ گفتگو فرمائیں. جی بالکل. ایک سعادت الدارین ایک کتاب, اس کے اندر علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی, یہ بہت بڑے بزرگ ہیں, مستند ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے ایک واقعہ لکھا, ابو علی قحطان رحمۃ اللہ تعالی. یہ ایک بزرگ تھے, کہتے ہیں مجھے خواب آئی تو میں نے دیکھا کہ کرخ کی جامع مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 شخصوں کے ساتھ تشریف لے کے آئے. کہتے ہیں خواب میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جا کے میں نے حضور علیہ السلام کے بارے میں سلام عرض کیا. کہتے ہیں جس سلام میں نے عرض کیا حضور علیہ السلام نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا میں دن رات آپ سے محبت کی نغمے گاتا ہوں, میں دن رات آپ پہ درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں, اتنا پیار کرتا ہوں. اب خواب میں دیدار بھی کروایا لیکن سلام میں نے کیا, آقا سلام کا جواب نہیں آیا, مجھے معلوم کر دیا وجہ کیا ہے. فرمایا اگر تو جتنا بھی درود پڑھتا ہے لیکن تیری ایک بات ایسی ہے جو مجھے ناراض کر دیتی ہے, وہ یہ کہ تم میرے 2 صحابی جو ہیں ابو بکر عمر تو ان پہ تان و تشنیع کرتا رہتا ہے. کہتے ہیں میں نے اسی وقت خواب میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا رسول اللہ اگر آپ اس سے ناراض ہوتے ہیں تو میں اللہ کی بارگاہ میں پکی توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کسی صحابی کے بارے میں تان و تشنیع والے الفاظ میں نہیں کہوں گا. کہتے ہیں ابھی میں نے اتنا ہی جملہ کرنا تھا, حضور نے مجھے سلام کا جواب عطا فرما دیا. یعنی دیکھیں نا صحابہ کرام پہ تان و تشنیع کرنا, اور آج تو یہ تو ان لوگوں کا واقعہ ہے جو تان و تشنیع کرتے ہیں. بزرگوں نے یہاں تک منع فرمایا
جو صحابہ کرام کے بارے میں بغض رکھے، صحابہ کرام کو معاذ اللہ گالیاں دے، سب وہ شتم کرتا رہے، اس بندے کے قریب بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آپ شرح الصدور کتاب پڑھ کے دیکھیں، امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ، آپ نے وہاں ایک واقعہ لکھا، فرمایا ایک بندہ دنیا سے جانے لگا، اسے لوگ کلمہ پڑھا رہے تھے، اسے کہہ رہے تھے کلمہ پڑھو، لیکن وہ کلمہ کہہ رہا، کہنے لگا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن زبان سے نکل نہیں رہا، جاری نہیں ہو رہا۔ انہوں نے پوچھا کس وجہ سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا؟ کہا اس وجہ سے کہ مجھے علماء کرام منع کرتے تھے کہ ایسے لوگوں کی مجلس میں نہ بیٹھا کر جو صحابہ کرام کے بارے میں بالکل نازیبا کلمات کہتے ہیں، کہتے میں ان کی بات نہیں مانتا تھا، میں ان لوگوں میں بیٹھتا ہوں میرے سامنے صحابہ کرام کے بارے میں بغض و عناد والی غلط باتیں کیا کرتے، غلط باتیں منسوخ کرتے خلفائے راشدین کی طرف، کہتے ہیں صرف ان کی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے آج میں مرنے کے قریب ہوں اور میری زبان پہ کلمہ حق جو ہے وہ جاری نہیں ہو رہا۔ یہ ان لوگوں کی بات، اس لیے ان کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو لوگ، آپ الصواعق المحرکہ ایک کتاب، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، یہ ناظرین میں گزارش کروں گا کہ جو سننے والے ہیں، سامعین ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، جہاں جہاں تک یہ پیغام پہنچے، کوشش کریں ایسے لوگوں کی صحبت میں کبھی بھی نہ بیٹھیں جو صحابہ کرام سے بغض و عناد رکھتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ اللہ نے میرا انتخاب فرمایا، اللہ نے میرا انتخاب کیا، پھر اللہ نے میرے لیے میرے اصحاب کو چنا، پھر اللہ رب العزت نے ان اصحاب میں سے میرے وزیر بنائے، میرے معاون بنائے، پھر میرے رشتہ دار اللہ نے بنائے، یعنی اس سے یہ پتا چلا یہ رشتہ داری رب نے قائم فرمائی، یہ سارا انتخاب اللہ رب العزت کی طرف۔ فرمایا جو بندہ میرے صحابہ کو یا ان میں سے کسی کو برا کہے اس پر اللہ سارے انسانوں کی، فرشتوں کی لعنت ہے۔ اللہ ایسے بندے کا نہ فرض قبول کرتا ہے نہ نفل قبول کرتا ہے۔ یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ بندہ صحابہ کے بارے میں بغض رکھتا، بڑا صدقہ خیرات کرتا ہے، لوگوں کو بڑے کھانے کھلاتا ہے۔ آج ہمارے مسلمان جو ہیں ان کی مجلسوں میں صرف چلے جاتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ کھانے کو مل جائے، فرمایا نہیں، وہ جتنے مرضی فرض ادا کریں، حج کرنے کی کوشش کریں، زکات دینے کی کوشش کریں، روزے رکھنے کی کوشش کریں، جتنے مرضی اسلام کے فرض ادا کریں، اللہ نہیں قبول کرے گا۔ نفلی کام جتنے مرضی کریں، ویلفیئر والے معاملات جتنے مرضی کرتے ہیں، صدقہ خیرات، غریبوں کی مدد کریں، فرمایا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ صرف وجہ کیا ہے؟ یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والوں سے وہ لوگ بغض رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگ کے جو صحابہ کرام کے بارے میں غلط باتیں کریں، ہم انہیں منع کریں، اگر وہ منع نہیں ہوتے تو پھر ان کی صحبت سے بڑھتے رہیں تاکہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں۔ جی بالکل، بڑی وضاحت سے آپ نے فرمایا۔ اچھا علامہ صاحب، میں چاہوں گا اسی کے ساتھ اب آپ اسی کے پیرالل دوسری بات ہم کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی فضیلت کیا ہے؟ مومن کا ایمان کس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی محبت سے جڑا ہوا ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حدیثیں ملتی ہیں، لیکن ایک کتاب ہے بڑی پیاری، الریاض النظر فی مناقب الاشر، یہ جو اشرم مشرہ صحابہ کرام ہیں ان کی فضیلت میں بڑی پیاری کتاب ہے۔ اس کتاب میں ایک حدیث مبارکہ لکھی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھ سے، میری اہل بیت سے، میرے صحابہ سے محبت رکھے اور ان کے بارے میں زندگی میں کوئی غلط بات نہ کرے۔ دیکھیں حضور علیہ السلام نے شرط کو بیان فرمایا کہ جو مجھ سے، میری اہل بیت سے، میرے صحابہ سے محبت رکھے زندگی کے اندر اور اپنی زندگی میں کوئی ان کے بارے میں غلط بات نہ کرے، فرمایا وہ اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا کہ وہ ان سے محبت کرتا تھا، کل قیامت کے دن وہ میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا، یعنی حضور علیہ السلام قیامت کے دن اسے اپنا قرب عطا فرمائیں گے۔ تو اگر ہم مفہوم مخالف لیں اس بات کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے، اہل بیت سے، نبی علیہ السلام کے صحابہ سے محبت کرنے والا حضور کے قریب ہوگا، تو جو ان سے محبت نہ کرے تو مفہوم مخالف میں یہی آتا ہے وہ بندہ حضور سے دور ہوگا، اور جو قیامت والے دن حضور سے دور ہوا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے ایسے لوگوں کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ یار ہم کن ہستیوں کے بارے میں ایسے کلمات کہتے ہیں، اور یقین کریں باخدا میں نے خود سنا صحابہ کرام کے بارے میں ایسے ایسے کلمات، ایسی منسوخ چیزیں کر دیتے ہیں جو قرآن و حدیث میں موجود ہی نہیں۔ میں قرآن کی ایک آیت میں نے پہلے بیان کی، دیکھیں صحابہ کرام کے اگر کوئی آپس میں معاملات ہیں تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اللہ نے جب قرآن میں کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ساری چیزوں کو معاف کر کے اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا۔ اب کوئی معاذ اللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسے کلمات کہے کہ جو ان کی شان کے لائق نہیں، یہ نہیں۔ حضور علیہ السلام نے سارے صحابہ کے بارے میں کہا، قرآن میں اللہ نے سب کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ وہاں یہ نہیں آیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ راضی نہیں، بقیہ سے راضی ہے، نہیں،
بلکہ یہ ہمیں سوچنا چاہیے جب اللہ سب سے راضی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں بات کرنے والے؟ جب اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے معاف کر دیا، اللہ فرماتا ہے میں نے بھلائی کا ارادہ فرمایا، لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اللہ نے ان کو درجات دیے ہیں اپنے نزدیک، اللہ نے ان کو مغفرت کی بشارت دی، اللہ نے رزق کریم کی بشارت دی، اللہ نے جنت کی بشارت دی، جنت میں محلات کی بشارت دی، جب اللہ نے اپنے رضا کی بشارت دی، اللہ نے ان کے ایمان میں کو قرآن میں بیان فرمایا، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والوں کا قرآن میں ذکر کیا اور ذکر خیر کیا، تو پھر یہ سوچنا چاہیے جب اللہ کا قرآن انہیں اچھا کہے تو جو بندہ آ کے ان کو برا کہے تو ہم قرآن کے مقابلے میں اس کی تو نہیں نہ سنیں گے، اس کی تو نہیں نہ مانیں گے، وہ تو نص قرآن کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ جی بالکل، یقین کریں حدیث کا پتہ نہیں ہوتا ہے، کہتے ہیں حضرت انہوں نے ایسے کہا، انہوں نے ایسے کیا، اس صحابی نے یہ کیا، ہم کہاں، ہماری اوقات کیا، ہماری حیثیت کیا ہے؟ وہ ہستیاں اتنی شان والی، اتنی مقام والی، اس لیے ہمیں ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا فتاوی رضویہ کے اندر، صحابہ کا جب بھی ذکر کریں تو خیر کے ساتھ ذکر کریں، خیر کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جنہوں نے محبت کی۔ بس میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ذکر خیر کرنے کی توفیق دے اور ان سے محبت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام فوج شدگان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جتنے بھی بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ناظرین کل تک یہ اجازت دیجیے، اللہ